پسند کی شادی کرنا نوجوان کے لیے وبال جان بن گیا۔ سسرالیوں نے اپنے ہی داماد کو قتل کرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ایک ویران جگہ پر پھینکی، جس کے بعد پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا اور 48 گھنٹوں کے اندر نہ صرف ملزمان کو گرفتار کیا بلکہ آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ اس کے علاوہ ایک اور دوسرا واقعہ راولپنڈی کے اندر پیش آیا ہے، جہاں پر پسند کی شادی کرنے والے شخص کو اس کی ہی بیوی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہلاک کر دیا اور وہ قتل کا مقدمہ 5 ماہ کے بعد جا کر ٹریس ہوا ہے۔ یہ دونوں مقدمات کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آج کے اس ولاگ کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو میزبان عمر علی۔ فیصل آباد کا علاقہ جڑا والا، جہاں پر پیش آیا ایک دل خراش واقعہ۔ پسند کی شادی کرنے والے شخص کو گھر سے اٹھا کر ویران جگہ پر لے جا کر قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد 3 ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس کو اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچتی ہے۔ پی ایف ایس سی اور فرانسیک کی ٹیمیں بھی وہاں پر پہنچ کر اہم شواہد اکٹھے کرتی ہیں، جس کے بعد پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور ڈیڈ باڈی ورثہ کے حوالے کر دی گئی اور اس کی تدفین ہو جاتی ہے۔ لیکن قاتل کون تھے، کون لوگ اس گھر میں گھسے اور اس شخص کو اغوا کر کے لے گئے، تفصیلات کسی کو کچھ پتہ نہ تھی، جس کے بعد پولیس نے اپنے ٹیکنیکل وسائل کے ذریعے مختلف سی ڈی آریں لی، وہاں پر جیو فینسنگ کروائی اور پھر کچھ ملزمان جنہیں شامل تفتیش کیا جاتا ہے اور وہی لوگ تھے جنہوں نے اس شخص کا قتل کیا تھا۔ اعتراف جرم بھی انہوں نے کر لیا۔ جب پولیس انہیں انٹروگیٹ کرتی ہے تو یہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں، جس میں اس کا سسر، سالہ اور ایک ان کا دوست تھا۔ اب ان کا تعلق جو ہے وہ 228 بیتے سے ہے، فیصل آباد کا علاقہ جڑا والا ہے، اور جبکہ جو مقتول ہے اس کی شناخت محمد عظیم کے نام سے ہوئی، جس کا تعلق 227 بیتے سے ہے، اور اسے پسند کی شادی کرنے پر چند نامعلوم افراد نے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ویران جگہ پر پھینکا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ تحقیقات کی تو یہ جو قاتل ہے یہ ٹریس ہو جاتے ہیں، جس پر پولیس نے جب انہیں گرفتار کیا دوران تفتیش یہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں، جس کے بعد پولیس نے آلہ قتل بھی برآمد کیا اور تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ وجہ نات سامنے آتی ہے کہ یہ جو شخص ہے اس نے 208 بیتے جو جڑا والا کا علاقہ ہے وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی، جو گھر والوں کو ناپسند تھی، اور گھر والوں نے عزت کے معاملے میں غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو تو چھوڑ دیا لیکن اس شخص کو موت کی نیند سلا دیا۔ آلہ قتل برآمد ہے، 3 ملزمان گرفتار ہیں جنہیں جو ہے تفتیش مکمل ہونے کے بعد بھاری چلان کر کے جیل بھیجا جائے گا۔ دوسرا قتل پسند کی شادی کرنے پر ایک خاتون کچھ وقت کے بعد اپنے شوہر کو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کروا دیتی ہے، زہر دے کر مارا گیا اور اس کے بعد اس کا گلا دبا کر زہر دینے کے بعد اس کا گلا دبا کر اسے مارا گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ ایک ویران جگہ پر پھینکی۔ کسی شخص نے دیکھنے کے بعد پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس وہاں پر پہنچتی ہے، ریسکیو 1122 کو اطلاع دی جاتی ہے، پی ایف ایس اور فرانسیک کی ٹیمیں بھی وہاں پر پہنچ کر اہم شواہد اکٹھے کرتی ہیں، جس کے بعد ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے متعلقہ اسپتال پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن کسی شخص کو کوئی علم نہیں تھا کہ انہیں مارنے والا شخص کون ہے، جس کے بعد پولیس نے تحقیقات کا عمل شروع کیا تو اس قتل کو ٹریس کرتے ہوئے تقریباً 5 ماہ کا عرصہ پولیس کو درکار تھا، جس میں پولیس نے مختلف سی ڈی آریں لی، اس کی بیوی کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد شامل تفتیش کیا کیونکہ زہر کا معاملہ تھا، جس پر جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آتی ہے تو اس میں یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہ زہر دینے کے بعد اس کا گلا بھی دبایا گیا ہے، جس پر پولیس کو اس کی بیوی کے اوپر شک ہوا اور پولیس نے اس کی بیوی کو انٹروگیٹ کیا تو جس میں وہ اعتراف جرم کر لیتی ہے اور پھر اس بیوی کے ساتھ جو اس کے باقی ساتھی تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا۔ پاکستان کے اندر جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی کسی کچہری کے اندر، کبھی عدالت پیشی پر پسند کی شادی کرنے والے نوجوان لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ایک انسیڈنٹ قصور کے اندر بھی ہوا تھا، پسند کی شادی کرنے پر جو اس کے سسرال والے تھے پولیس کسٹڈی کے اندر ایک نوجوان کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ جو ان کی اپنی بیٹی تھی انہیں چھوڑ دیا، لیکن جس شخص کے ساتھ اس نے شادی کی تھی انہیں ہلاک کر دیا۔ اس پر پولیس کو چاہیے کہ وہ ایسے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ سی سی ڈی کو جو نئے اختیارات دیے گئے تھے اس میں یہ تھا کہ غیرت کے نام پر اگر کوئی شخص کسی خاتون کا، کسی مرد کا قتل کرتا ہے تو وہ کیس، وہ تفتیش بھی پولیس، جو سی سی ڈی پولیس ہے وہ دیکھے گی اور اس پر ملزمان کو جو سزا جدہ بنتی ہے اس کے مطابق انہیں سزا بھی دی جائے گی۔ یہ 2 خوفناک واقعات تھے جو پسند کی شادی کرنے پر ایک جگہ پر سسرال والے اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور دوسری جگہ پر وہی
جو اس کی بیوی تھی, جو اس کی زندگی کا ہم سفر تھا, وہ کسی اور شخص کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو موت کی نیند سلا دیتی ہے. یہ دو وہ واقعات ہیں جس میں ملزمان پکڑے گئے, اور قتل کرنے والا شخص یہ سوچتا ہے کہ شاید کون سا کسی کو پتہ چلے گا یا میں نے کون سا پکڑے جانا ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ قتل کبھی چھپتا نہیں ہے. 5 ماہ کے بعد بیوی گرفتار, جبکہ 48 گھنٹوں میں نامعلوم جگہ سے ملنے والی لاش کے جو قاتل تھے وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پولیس انہیں سزا جدا کیا دیتی ہے. اللہ نے کے بعد